القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله منصوبات میں سے نمبر 6 پر ہے حال۔ حال کسے کہتے ہیں؟ حال وہ اسم ہے جو فاعل کی حیت کو بیان کرے، یعنی یہ ظاہر کرے کہ فاعل سے جب فعل صادر ہوا ہے تو وہ کس صورت میں تھا۔ مثال کے طور پر کھڑا تھا، بیٹھا تھا، سوار تھا یا پیادہ تھا۔ جیسے مثال لے، جاء زید راکباً، زید آیا اس حال میں کہ وہ سوار تھا، تو یہ راکباً اس مثال کے اندر حال ہے۔ حال کیوں ہے؟ حال اس لیے ہے کہ یہ فاعل یعنی زید کی حیت کو بیان کر رہا ہے کہ زید جب آیا تو وہ کھڑے ہونے کی حالت میں نہیں تھا، پیادہ ہونے کی حالت میں نہیں تھا، بلکہ سوار تھا۔ اس میں راکباً حال ہے زیدن کا۔ ایک بات یہ ہوئی، کبھی کبھی جو حال ہوتا ہے یہ مفعول کی حالت و صورت کو بھی ظاہر کر دیتا ہے۔ جیسے جئت زیداً نائماً، جئت زیداً نائماً، آیا میں زید کے پاس ایسے حال میں کہ وہ سو رہا تھا۔ اس مثال کے اندر نائماً یہ حال ہے۔ حال یوں ہے کہ یہ مفعول یعنی زیدن کی حالت اور صورت کو ظاہر کر رہا ہے کہ جب میں زید کے پاس آیا، یعنی تو جو مفعول یعنی زید ہے وہ بیٹھا نہیں تھا، سوار نہیں تھا، بلکہ سویا ہوا تھا۔ ایک تیسری شکل بھی ہے کہ حال کبھی کبھی فاعل و مفعول دونوں کی حالت ظاہر کر دے۔ جیسے کلمت زیداً جالسین، میں نے زید سے بات کی اس حال میں کہ دونوں بیٹھے تھے۔ تو جالسین، 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 اس مثال کے اندر جالسین یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، یہ حال ہے۔ اور حال یوں ہے کہ یہ فاعل یعنی متکلم اور مفعول یعنی زید دونوں کی حالت کو بیان کر رہا ہے کہ جب فاعل اور مفعول کی ملاقات ہوئی تو فاعل اور مفعول دونوں بیٹھے نہیں تھے، یعنی دونوں کھڑے نہیں تھے، سوار نہیں تھے، بلکہ بیٹھے ہوئے تھے۔ کہہ رہے فاعل و مفعول کو ذوالحال کہتے ہیں اور وہ اکثر معرفہ ہوتا ہے، اور اگر ذوالحال نکرہ ہو تو حال کو مقدم کرتے ہیں۔ جیسے جاءنی راکباً رجل، تو اس مثال کے اندر رجل یہ ذوالحال ہے اور یہ نکرہ ہے، اس لیے حال یعنی راکباً کو ذوالحال میں مقدم کیا گیا۔ کہہ رہے حال جملہ بھی ہوتا ہے، کہ مفرد بھی ہوتا ہے اور جملہ بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے جاءنی زید وہو راکب، تو وہ راکب یہ جملہ، یہ حال ہے، زید کی حالت کو بیان کر رہا ہے۔ اور لقیت بکرا وہو جالس، اس میں وہو جالس یہ حال ہے اور یہ جملہ ہے۔ کہنا وہ کبھی ذوالحال معنوی ہوتا ہے، جیسے زید اکل جالسا، اس میں وہ ذوالحال ہے جو اکلا میں مستتر ہے۔ تو یہ جو مستتر ہے یہ اس کو انہوں نے معنوی سے تعبیر کیا ہے۔ ترکیب جاء زید راکباً کی، جاء فعل، زید ذوالحال، راکباً حال، حال ذوالحال مل کر فاعل ہوا۔ کس کا فاعل ہوا؟ جاء کا۔ فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ جئت عمرا نائما، اس کی ترکیب کیسے کریں گے؟ جئت فعل و فاعل، عمرا ذوالحال، نائما حال، حال ذوالحال مل کر مفعول بھی، فعل و فاعل اپنے مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ ترکیب نمبر 3 لقیت بکرا وہو جالس، اس کی ترکیب کیسے کریں گے؟ لقیت فعل و فاعل، بکرا ذوالحال، واو حالیہ، ہوا مبتدا، جالس خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر حال ہوا۔ حال ذوالحال سے مل کر مفعول بھی، لقیت فعل و فاعل اپنے مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ ترکیب نمبر 4 زید اکل جالسا، اس کی ترکیب کیسے کریں گے؟ زید مبتدا، اکل فعل، اس میں ضمیر ہوا پوشیدہ ذوالحال، جالسا یہ حال، حال ذوالحال مل کر فاعل ہوا اکل کا، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر ہوئی مبتدا کی، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ بات میں سے نمبر 7 پہ تمیز۔ تمیز کسے کہتے ہیں؟ تمیز وہ اسم ہے جو عدد کی پوشیدگی کو دور کرے۔ اب اس کو مثال سمجھیے گا، جیسے رأیت احد عشر کوکبا،
تو اس مثال کے اندر غور کیجیے، رأیت 11، میں نے 11 دیکھا۔ اب 11 کیا دیکھا؟ یہ پوشیدہ ہے، تو 11 جو کہ ایک عدد ہے، اس کی پوشیدگی کو دور کیا کوکبن نے جو کہ تمیز ہے۔ یا یہ وزن کی پوشیدگی کو دور کرے، جیسے اشتریت رتلن، رتلن جو ہے ایک وزن کا نام ہے، اس زمانے کے اندر جو لیکوڈ چیز ہوتی تھی اس کو وزن کرنے کا ایک پیمانہ تھا، تو ہم نے کہا اشتریت رتلن، میں نے ایک رتل خریدا۔ اب پوشیدہ ہے یہ وزن، رتل پوشیدہ ہے، کیا خریدا؟ پانی خریدا، یا تیل خریدا، یا سرکہ خریدا۔ زیتن نے اس وزن کی پوشیدگی کو دور کیا کہ میں نے ایک رتل زیتون کا تیل خریدا۔ یا پیمانہ کی پوشیدگی کو دور کرے، جیسے بیعت قفیزین برن، میں نے 2 قفیز گیہوں خریدے۔ قفیز بھی ایک پیمانہ ہے، تو بیعت قفیزین جب ہم نے کہا کہ میں نے 2 قفیز خریدا، تو اس پیمانہ کی میں پوشیدگی تھی، اس پوشیدگی کو برن نے دور کیا جو کہ تمیز ہے۔ ترکیب، رأیت فعل 11 ممیز کوکبن تمیز، ممیز تمیز مل کر مفعول بھی ہوا، پھر اپنے فعل مفعول بھی مل کے جملہ فعلیہ ہو جائے گا۔ اشتریت رتلن زیتن، اشتریت فعل و فاعل، رتلن ممیز، زیتن تمیز، ممیز تمیز سے مل کر مفعول بھی ہوا۔ بیت قفیزین برن، بیت فعل و فاعل، قفیزین ممیز، برن تمیز، ممیز تمیز مل کر مفعول بھی ہوا۔ منصوبات میں سے نمبر 8 پہ ہے ان اور اس کے اخوات کا اسم۔ ان زیدن قائم، اس میں ان حرف مشبہ بالفعل ہے، اور ان کا ان وغیرہ جو اس کو نظائر ہیں اس کو بھی استعمال کریں گے، جیسے کہ ان زیدن قائم، یا ان زیدن قائم۔ تو ان سب کے اندر جو زیدن یہ بننا ہے، زیدن یہ محل استشہاد ہے، اور یہ منصوب ہے۔ منصوب کیوں ہے؟ اس لیے کہ ان اور اس کے نظائر کا یہ اسم بننا ہے۔ اسی طرح ما واللہ، اس کی خبر جو ہے یہ بھی منصوب ہوتے ہیں، جیسے لا رجل ظریفن، اس میں ظریفن یہ لا کا جو ہے خبر ہے، اس لیے منصوب ہے۔ اسی طرح نمبر 10 منصوبات میں سے نمبر 10 ہے لا برائے نفی جنس، لا برائے نفی جنس کا اسم، جیسے لا رجل ظریفن، اس مثال کے اندر لا یہ نفی جنس کے لیے ہے، اور رجل اس کا اسم ہے جو کہ منصوب ہو رہا ہے۔ نمبر 11 پہ ہے کانا اور اس کے نظائر اخوات، یعنی اس کے نظائر کی خبر، جن کو افعال ناقصہ کہا جاتا ہے، اور یہ کل 17 ہے۔ تو ان کی خبر، جیسے کانا زیدن قائمن، تو اس کے اندر قائمن یہ کانا کی خبر ہے جو کہ منصوب ہے۔